السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کا فائدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک پراپرٹی ڈیلر ہے ہمارے بھائی، آگے ان کا کوئی تعلق تھا کسی اور پراپرٹی ڈیلر سے، تو وہاں سے انہوں نے گروپ میں یہ والی بات شیئر کی، تو وہیں سے ان سے تھوڑی اور ڈیٹیل پتہ چلی تو انہوں نے پوری سٹوری سنائی۔ تو کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن ان کے پاس ایک بندہ آفر لے کے آیا کہ جی میں نے فلیٹ بیچنا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی فلیٹ بیچنا تو بتائیں پھر۔ کہتا ہے یہاں کیا ریٹ چل رہا ہے فلیٹس کا؟ کہتے جدھر آپ رہ رہے ہیں تو ادھر فلیٹس کا ریٹ چل رہا ہے تقریباً 80 لاکھ روپے۔ کہتے ٹھیک ہے 80 کا لے لیں آپ۔ کہتے 80 تو چل رہا تو میں نے خود تو نہیں نہ رہنا وہاں پہ، تو رکھ کے میں نے بیچنا ہی ہے نا، تو میں تو 80 کا پورے کا تو نہیں لوں۔ کہتا اچھا کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ کہتے ہیں جی میرے پاس ہیں کوئی تقریباً 72 لاکھ روپے کا، میں خود لینا چاہوں گا نا۔ تو کہتے ہیں اچھا تو آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں ابھی؟ کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی 72 لاکھ پورے نہیں ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا 2-4 مہینے تک۔ کہتے نہیں 2-4 مہینے تک بہت لیٹ ہو جائے گا، تو مجھے جلدی بیچنا ہے۔ کہتے اچھا آپ نے جلدی بیچنا تو میرے پاس 58 لاکھ ہی ہے بس، ٹھیک ہے 58 لاکھ ہے میرے پاس، تو وہ اگر آپ نے لینا اتنے میں دے سکتے ہو دے دیں، پھر آپ کو جلدی ہے نا زیادہ، تو جلدی میں تو نہیں ہے میرے پاس پوری رقم۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اتنے میں چاہتا تو نہیں ہوں لیکن آپ لے لیں۔ تو آگے سے کہتا ہے آپ نے کب لیا تھا؟ کہہ رہا آج سے تقریباً کوئی 12 سال پہلے ہم نے لیا تھا۔ کہہ رہا ہے پھر آپ کو تو تقریباً کوئی 20-22 کا ہی پڑا ہوگا یا شاید اس سے بھی سستا پڑا۔ تو کہتے ہیں جی وہ چھوڑیں بس آپ بتائیں آپ نے کتنے؟ کہتا ہے میں 58 لاکھ میرے پاس پڑے۔ کہتے ہیں اچھا جی مجھے آپ اوکے کر دیں۔ انہوں نے اوکے کر دیا، انہوں نے کہا چلو لے کے رکھ لوں گا، قیمت بڑھتی رہے گی۔ تو انہیں نہیں پتا تھا اس نے بیچا ہی ہوا مکان۔ مکان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک پرابلمز تھیں لیکن ابھی تک ان کے علم میں نہیں تھی۔ وہ پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں نا، کچھ انویسٹمنٹ ڈیڈ انویسٹمنٹ تو نہیں کہیں گے اسے، لیکن انویسٹمنٹ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ چلو یار کہیں پہ داؤ لگا تو بیچ دیں۔ تو اب اسی طرح وہ رکھ دیا۔ ایک دن ایک فیملی آئی، اس نے کہا جی یہاں پہ فلیٹ بڑے اچھے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمیں اگر اس بلڈنگ میں کوئی مل جائے تو یہ تو مل جائے گا آپ کو۔ یہی جب خریدا تھا 2 مہینے بعد کوئی آ گیا، مل جائے گا، لیکن اس فلیٹ کے کہتا ہے کہ کتنے جی پیسے؟ کہہ رہے آپ کیا ذہن بنا کے آئے؟ کہتے ہیں ریٹ تو ہم نے پتہ کی ہے 80-82 چل رہا ہے، تو ہم یہی ذہن بنا کے آئے۔ کہتے ہیں کہ چل رہا تو ہے لیکن فلیٹس ابھی ہے نہیں نا، تو جب ہوتے نہیں ہیں تو پھر مہنگے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ سودا ہو گیا 92 لاکھ روپے کا، فلیٹ اچھا خاصا ہو گیا طے کہ بھی ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہ رہ لیں گے۔ سب کچھ تھا وہاں پہ اور بڑے زبردست علاقے میں ہے، وہاں دنیا کی ہر سہولت ہے، چین ہے، سامنے پارک ہے، مزے یعنی مزے کی لائف ہے وہاں پہ۔ کوئی اللہ رحم کرے کوئی آپ کا مریض بھی ہو تو آپ اسے ویل چیئر میں بڑے آرام سے راستہ ہے کہ ڈال کے آپ لے کے جا سکتے ہیں وہاں۔ تو اب اسی طرح معاملہ ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی 92 میں ہم لے لیں، لیکن اگر آپ کو مہربانی کر دیں۔ تو کہتے مہربانی میں اتنی کر دوں گا کہ چلے آپ 88 میں لے لیں، اس کے بعد آپ نے مجھے نہیں کہنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی 88 صحیح ہے ہم لے لیتے ہیں۔ بات بن گئی، انہوں نے ایڈوانس 20 لاکھ روپے کہہ دیا کہ میں ایڈوانس میرے بینک میں پڑے تو میں ٹرانسفر کر دوں گا، لیکن اگر آپ برا نہ منائیں تو میں دیکھ لوں، پہلے دیکھ کے پھر میں ٹرانسفر کر دوں گا تو مجھے خوشی بھی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا اب دیکھنے کے آپ رہ لیں، بھلے وہاں پہ رہنا شروع کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آرام سے دیکھیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ بڑے اچھے دل کے تھے یہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ، کیونکہ مارکیٹ میں جس نے رہنا ہو تو مارکیٹ میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اپنانی پڑتی ہے، اس لیے بندہ اگر تھوڑا سا کچھ حساب کتاب ہو تو وہ تو کرنا پڑتا ہے نا۔ سستا جان پوچھ کے تو نہیں لیا تھا، ان کہہ رہے ہیں کہ میرے کو پیسے ہی اتنے تھے، باقی اللہ تعالیٰ جانے دین امان ان کا۔ تو باقی یہی ہوا کہ وہ دیکھنے چلے گئے مکان، ان کو مکان تو اچھا لگا، وہ کچھ لائٹیں وائٹیں خراب تھیں تو وہ نہیں چل رہی تھی۔ تو باتھ روم کے باہر انہوں نے دیکھا زنجیریاں لگی ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں کہ باتھ روم کو کیوں زنجیری لگی ہے؟ تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں لگی ہوئی ہے، آپ کھول لیں جی زنجیری۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی زنجیری تو میں یہ لگائی کیوں، یہ مجھے ساتھ نہیں ملے۔ کہتے ہیں نہیں جی ملے گا، آپ کھول لیں۔ تو جو بھی باتھ روم کو کھولا تو اندر سے ایک تو وہاں سے اٹھا تو انہیں دھکے پڑنا شروع ہو گئے مکان سے۔ وہ جو ساتھ انہوں نے اپنا بندہ بھیجا تھا تو وہ کہہ رہا نہیں جی ایسے ہی بس وہ دیر سے کھولا ہے نا تو اسمیل سی گندی سی پھیل گئی ہے، شاید کوئی چوہا مرا ہوگا، اسمیل ہلکا کمرے سے آنے لگ گئی۔ پینٹ ایسے جیسے ابھی پینٹ ہوا، یہ کہہ رہے پینٹ تو میں نے کروایا نہیں۔ دھکے پڑے اور وہاں پہ ٹی وی پڑا ہوا تھا تو اچانک وہ اٹھ کے زمین پہ گر گیا۔ کہتے یہ کیا ہو گیا؟ باتھ روم میں گئے ہیں تو ٹوٹیاں کھل کے بند ہو جائیں خود بخود، کہتے یہ کیا؟ تو اچانک ہی ٹی وی ٹرالی کے سامنے
بلکہ وہ جو دروازہ بند کے اس کے سامنے وہ ٹرالی آئی تو وہ بند ہو گیا. ایسے ہی معاملات ہوئے. انہیں وہاں سے کوئی بچے کو کہ پھر بھاگے ہیں وہاں سے. ان کا بھاگم دوڑی میں بچہ ہی وہاں پہ رہ گیا. وہ بچہ کہ پاپا بچاؤ, تو بچہ چھت پہ بیچارہ الٹا لٹکا ہوا. انہوں نے کہا یار, یہاں تک کہ وہ حالت ہوگی ان کی کہ وہ جو بندہ انہیں دکھانے آیا تھا نا, اس بیچارے کا ڈر کے مارے وہیں پہ پیشاب بھی نکل گیا تھا بندے کا. اتنا وہ ڈر گیا جو پارٹی بن کو دکھانے آیا تھا اس کا, کیونکہ ایسی چیزیں ہو گئی اس نے کبھی پوری زندگی میں نہیں دیکھی کہ بچہ الٹا لٹکا ہوا چھت کے ساتھ اور وہ ٹوٹیاں خود بخود چل رہی ہیں اور پینٹ کچا اور یہ سب کچھ. جب اس نے بچے کو دیکھا تو اس بیچارے کا ڈر کے مارے برداشت ہی نہیں ہوا, اس کی حالت ایسی ہوگی. تو اب وہ کوئی نکلنے کے, اب ان کو واپس مکان کے اندر گھسنے کی جگہ نہ ملے. بچہ پاپا الٹا بیچارہ چھتوں کے اوپر لٹک رہا, چھت پہ لٹکا ہوا الٹا. انہوں نے کیا کریں کس طرح نہ, پھر کسی بھی طریقے سے ترلے منتیں کی والد صاحب نے کہ نہیں بس پلیز میرے بچے کو آپ چھوڑ دیں, آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. کسی بھی طریقے سے اندر گھس گئے بیچارے. تو آگے سے انہوں نے بچہ اس کو ہاتھ کسی طریقے سے ڈالا, کوئی زنجیر اس کی طرف پھینکی وہی باتھ روم والی, تو بچے کے بغل میں پھنسی. بچے کو پھر انہوں نے کھینچا, وہ چھوٹے ہی اس کے جوتے اتر گئے, اتنی زور سے کھینچا, چھت سے الٹا لٹکا ہوا تھا. تو وہ پھر ان کی ٹانگیں کسی نے کھینچ لی, وہ الگ مصیبت. پھر پتہ نہیں کس طرح کرتے وہاں سے زخمی ہو کے, ان کے منہ پہ پنجوں کے نشان تھے اور وہ دوسرے کی بھی پتہ نہیں ٹانگ پہ کوئی زخم آ گیا تھا. پھر یہ کسی بھی طریقے سے وہاں سے نکلے ہیں. تو وہ جو دکھانے لایا تھا اس نے کہا جی 1 منٹ. اس نے وہاں پہ بڑے والا تالا لگایا, تو جا کے وہ کہتا ہے چودھری شجاعت صاحب تسی بڑا مسئلہ کرتے ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੇ عذاب ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ रहने वाली जगह ही नहीं हैगी. इन्होंने फिर कहा कि क्या हुआ, कहते हैं वहाँ तो मामलात ही, कहते चला मेरे साथ जाके देखते हैं. तो कहता ना जी मैं हाथ जोड़ना, मैं तुसी ना जाओ. तो इन्होंने ऐसे ही समझा कि पता नहीं क्यों, तो एक दिन खुद चले गए कहीं देखने. ابھی خود گئے تو دروازہ کھلا ہی نہیں ان سے. پھر دروازہ کھلا تو جو انہوں نے وہاں پہ منظر دیکھے کہ بندے چھتوں پہ الٹے چل رہے, یہ وہ معاملات ادھر ادھر کے, تو بھاگے ہیں وہاں سے سیدھا. یہ بھی انہوں نے بڑا تالا مارا اوپر. پھر بابے صاحبوں کو بلایا تو بابا جی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ کوئی جگہ, مطلب کہ کسی کی جگہ ہو تو وہاں سے اس کی کوئی سائڈ دے سکتے ہیں پرماننٹ. تو باتھ روم انہیں شاید پرماننٹ ملا ہوا تھا یا کوئی ایسے معاملات تھے, تو آپ نے باتھ روم نہیں کھولنا تھا. تو کہہ رہے کہ پر جس نے بیچا اس نے تو, کہتے اس نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا تھا, آپ خود ذرا سوچتے. کہتے نہیں جی اسی تے نہیں مننے سی ان چیزاں. کہہ رہے ہن مننے ہو نا تسی, ہیں قرآن نو مننے ہو تے پھر اے چیزاں نو کیوں نہیں مننے. کہتے اسی مننے تھے پر اس طرح نہیں مننے. کہتے ہم اس طرح نہیں مانتے تھے کہ ایسا ہر جگہ ہی ہوتا ہے. کہتے کیوں نہیں ہوتا, کہتے ان پہ کسی نے یہ کوئی جادو کے معاملات میں ملوث تھے یہ لوگ, اور پتہ نہیں کوئی ان کے معاملات بھی خراب تھے, تو اسی لیے تو آپ کو سستا بیچ گئے اسی طرح. کہتے ہیں تو اب میں کیا کروں, میرے پیسے ضائع ہو گئے. کہتے ہیں نہیں پیسے آپ کے ضائع نہیں ہوئے, آپ نے اگر دینا ہے کسی کو تو دے دیں. تو آگے سے کہہ رہے ہٹ نہیں سکتا یہ معاملات. کہتے ہیں یہ یہاں سے کبھی ختم نہیں ہو سکتے معاملات. ہے وہ آج بھی بلڈنگ ویسے ہی وہ فلیٹ پڑا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی چڑھتا جاتا بھی نہیں ہے. لوگوں کو وہاں سے بندے کچھ محسوس ہوتے ہیں اوپر جاتے ہوئے, نیچے آتے ہوئے آوازیں آتی ہیں بچوں کے کھیلنے کی, لیکن کوئی ہمت نہیں کرتا وہاں جانے کی. خیر ان کو کوئی اتنا فرق بھی نہیں پڑا تھا کہ اتنی انویسٹمنٹ ان لوگوں کی ضائع ہو جائے تو ادھر ادھر سے پوری کیری لیتے. بس یہی تھی آج کی. کہہ رہے تھے کہ میں کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں. کہتے ہیں ابھی حالات ایسے ہیں کہ میں کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں دور سے جا کے, تو کافی بابوں وغیرہ سے رابطے میں ہیں. تو 1-2 بابوں سے رابطے میں, انہوں نے کہا جی ہم چلا کاٹیں گے. یہاں پہ پیسے مانگنے والے تو بڑے سارے ہیں, جو فری والے ہیں جو پیسے وغیرہ نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں اگر آپ پنگا نہ ہی لیں تو اچھا, ایسے ہی رہنے دیں اب یہاں پر, کیونکہ جو زیادہ عرصے سے ہوتے ہیں تو ان پہ ذرا کنٹرول اور کام کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا. بس یہی تھا جی آج کا واقعہ. باقی میرے والد صاحب کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.